نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، عزیز طلبہ، حمد و صلات کے بعد حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید 15ویں پارے سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ سارا مضمون جو ہم نے گزشتہ اتوار کو عرض کیا تھا اس کو ذہن میں تازہ کر لیں، جس کا مرکزی نقطہ یہ تھا طب نبوی، طب سے متعلق حضور علیہ السلام کے ارشادات، جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیماریوں سے کیسے بچا جائے۔ تو قرآن مجید کا ارشاد ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہمارے نازل کیے ہوئے قرآن میں مسلمانوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو اس کے ساتھ زیادتی کرے اس کو سوائے خسارے کے کچھ نہیں۔ تو بعض قرآنی آیات جو ہیں وہ بھی ان سے علاج ہو سکتا ہے، اور احادیث مقدسہ سے ثابت ہے۔ صحاح ستہ میں ایک حدیث شریف ہے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کسی گاؤں پہنچے تبلیغ کی غرض سے، رات دن انہوں نے خرچ کیے، لیکن وہاں والوں نے نہ انہیں کھانے کا پوچھا نہ پینے کا پوچھا۔ بڑے مایوس ہوئے، ان میں اتنا بھی اخلاقی جرأت نہیں، آپ بھئی یہاں آئے ہوئے ہیں، کیا کھایا آپ نے، کیا پیا؟ انہوں نے نہیں پوچھا۔ ان میں ایک آدمی آیا، کہنے لگے آپ میں کوئی منتر جنتر جانتا، کوئی مرض کا علاج؟ انہوں نے کہا کیا ہے؟ کہا ہمارے سردار کو بخار آ گیا ہے، وہ اتر نہیں رہا۔ فرمایا لے کے آؤ۔ انہیں اسے لایا گیا، ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کر دی اور وہ اچھا ہو گیا۔ تو انہوں نے ان کی ضیافت میں ایک بکرا انہیں دیا، اس کو ذبح کر کے انہوں نے کھایا، جس سے ان کا گزارا ہوا۔ اب اس کے بعد ذہن میں یہ تھا کہیں ایسا تو نہیں ہم نے غلط کام کیا۔ آنے کے بعد حضور علیہ السلام سے سارا قصہ بیان کیا کہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی اور ایک بکرا انہوں نے ہمیں دیا، تو ہم چونکہ ضرورت مند تھے ہم نے وہ ذبح کر کے سب نے کھایا۔ پوچھنا یہ تھا کہ یہ ہم نے صحیح کیا یا نہیں؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ناجائز کھایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک کیا تم نے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے اس کا بخار اتر گیا۔ تب انہوں نے کہیں انہیں تھوڑا بہت کھانے پینے کے لیے پوچھا۔ اور یہ ہمیشہ یاد رہے، اپنے طلباء کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کبھی بھی آپ دین کی تبلیغ کریں تو کسی سے توقع مت رکھیں، ہم جلسے میں جائیں گے تو یہ 1000 ملے گے، 500 روپے گے،
کوئی نہیں پوچھتا اس دور میں، بالکل ذہن سے نکال دیجیے کہ آپ کو کوئی ایک دو گھنٹے آپ تقریر کریں تو جلسے والے فدا ہو کر آپ کی جیب بھر دیں، یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے حضرت علامہ مولانا محدث مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کو ایک اچھی بات سمجھاتے کہ جب بھی کہیں جلسے میں جاؤ یہ ذہن میں رکھ کے مت جانا کہ وہاں سے کچھ ملے گا، کیونکہ اگر ذہن میں یہ رکھ لیا کہ وہاں سے کچھ ملے گا، نہیں ملا تو آپ کو غم ہوگا، اور ذہن خالی رکھ کے جاؤ کچھ ملا تو خوشی ہوگی۔ اس لیے دنیا داروں سے کوئی زیادہ توقع کی ضرورت وہ نہیں رکھیے گا توقع کہ آپ کوئی بھلائی کا کام کریں تو دنیا آپ پر کوئی بارش کر دے گی پیسوں کے، نہیں، کام کریں فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، پھر اس کی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی مسند میں علم کے باب میں پہلی یا دوسری حدیث یہی ہے، اس کو اگر ذہن میں رکھ لیا کبھی کسی عالم یا طالب علم کو پریشانی نہیں ہوگی۔ امام اعظم فرماتے میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے گیا، میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بزرگ آئے، چاروں طرف سے لوگوں نے ان کو گھیر لیا اور وہ بیٹھے، کچھ وہ کلام فرمایا۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا یہ کون؟ فرمایا یہ حضرت عبداللہ بن حارث ہیں، حضور کے صحابی، یہ یہاں آن کر حدیثیں بیان کرتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان سے حدیثیں سنتے ہیں۔ امام اعظم فرماتے میں بھی اس مجمع میں چلا گیا کہ دیکھیں کیا حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جب میں وہاں پہنچا تو یہ حدیث بیان کر رہے تھے وہ کہ کوئی آدمی دین کا علم سیکھے اور سیکھنے کے بعد اس کی اشاعت میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام دنیا اور آخرت کی ضرورتیں اپنے ذمہ کرم پہ لے لیتا ہے۔ جو دنیا کی ضرورت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے، اور جو آخرت کی ضرورتیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ جب اتنی بڑی ضمانت حضور علیہ السلام نے دی تو اب دنیا داروں سے کوئی توقع مت رکھیے گا۔ یہ تو انہوں نے اپنے قبیلے کے سردار کو پیش کیا، انہوں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا تو انہوں نے ایک بکرے سے ان کی ضیافت کی۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کے وصال شریف پر امام بخاری نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا جس میں حضور کے وصال شریف سے متعلق جو احادیث ان کو نقل کیا۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیل ہوئے تو آپ کیا کرتے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 سورتیں پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں پر دم کرتے، اور جہاں تک ہاتھ جاتے وہاں اپنے بدن پہ پھیرا کرتے تھے۔ جب حضور میں ضعف اور کمزوری اور بڑھ گئی تو حضور نے میری طرف اشارہ کیا کہ تم پڑھ کر دم کرو۔ میں سورتیں پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے حضور کے بدن پر پھیرتی، لیکن بعد میں نے یہ کیا، اور یہ بھی دیکھیے محبت کا انداز، کہا پھر میں یہ کرتی کہ سورتیں پڑھنے کے بعد حضور ہی کے ہاتھ پر دم کرتی، تو کہتی کہ آپ اسے اپنے جسم پر پھیریے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ تو یقیناً مجھ سے افضل تھا۔ میں یہ صورتیں حضور کے ہاتھ پہ دم کر دیتی اور حضور علیہ السلام اپنے بدن پہ پھیرتے۔ تو ایسا بخاری شریف کی حدیث میں یہ ہے کہ یہ صورتیں پڑھ کر حضور علیہ السلام دم کر کے اپنے بدن پہ ہاتھ پھیرتے۔ تو آج بھی آپ اپنے بچوں پر یہ آخری صورتیں پڑھ کر کے دم کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شفا ہوگی۔ اور اس کے شان نزول میں ایک بات اور بھی، بعض محققین نے اس کا اقرار بھی کیا، بعضوں نے انکار بھی کیا، وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر ایک مرتبہ جادو کیا گیا۔ اچھا، اب حضور پر جب جادو ہوا، عام آدمیوں پر اگر جادو ہو جائے تو بالکل بوکھلا جاتا ہے، مگر علماء نے اس پہ اتفاق کیا کہ جادو کا اثر تو ہوا مگر حضور کے عقیدے پر، حضور کے ذہن، فہم و فراست پہ کوئی اثر نہیں ہوا جس کا تعلق منصب نبوت سے ہوتا۔
اس پر کوئی اثر نہیں ہوا. ہاں ایسا ہوتا اس کا اتنا اثر تھا کہ کوئی کام اگر کرتے تو اس میں بھول ہو جاتی، شاید فرماتے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا. بعد میں صحابہ کہتے ہیں یہ تو آپ کر چکے ہیں کام، یہ اثر ضرور ہوا. تو اس کے کارڈ کے لیے یہ آیتیں نازل ہوئیں جو قرآن مجید کی آخری صورتیں ہیں، یہ نازل ہوئیں. تو ایک روایت میں یہ ہے کہ دو فرشتے آئے، ایک حضور کے پیر کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک سرہانے. تو ایک فرشتے نے پوچھا لگتا ہے اس نبی پہ کچھ ہو گیا. دوسرا کہنے لگا ہاں جادو ہوا ہے. کیسے ہوا؟ کہ فلاں عورت یا مرد نے حضور کے بال حاصل کیے اور بال حاصل کرنے کے بعد اس میں 11 گٹھانیں لگائیں اور کنگے میں لپیٹ کر فلاں کنویں میں اس کو رکھ دیا ہے اور اوپر پتھر رکھ دیا. یہ راز منکشف ہو گیا. تو حضور علیہ السلام نے اس کنویں میں بھیج کر کے وہ پتھر ہٹوایا اور کنگا نکالا تو اس میں بال لپٹے ہوئے تھے، اس میں گٹھانے تھے. یہ دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. تو ایک ایک آیت پڑھتے گئے، گٹھان کھولتے گئے. تو حضور علیہ السلام کو افاقہ ہوا، اب طبیعت صحیح ہو گئی. علماء فرماتے ہیں کوئی عجب نہیں کہ یہ اس لیے تھا، کبھی کوئی گمان کرے کہ حضور پر جادو کیسے ہو گیا. فرمایا اس میں حکمت یہ تھی کہ جادو اتارنے کا ایک عمل امت کو مل جائے. کسی پر جادو ہو جائے، کوئی مرض ہو، تو یہ آخری 2 صورتیں اس کے لیے بڑی مؤثر. یہ پانی پہ دم کر کے پلائیں یا ان پہ دم کر دیا کریں، مریض پہ دم کر دیا کریں. تو یہ دم کرنا اور پھونکنا یہ ہمارے یہاں دین سے یہ ثابت ہے. اب لوگوں نے اس پر بھی کتابیں لکھی اور لکھا کہ یہ دم کرنا جو ہے نا یہ بھی شرک ہے، پھونکنا جو ہے یہ بھی شرک ہے. حیرت کی بات یہ ہے، حالانکہ حدیثوں سے ثابت. وہ کہتے ہیں کہ ایسے پھونکے تو آدمی کے سانس میں جراثیم ہوتے ہیں اور وہ لگ جائیں گے کسی. اچھا اب دیکھیے پھونکنا تو مختصر سی بات. حضور علیہ السلام نے کیا کیا، کسی صحابی کے گھر گئے تو انہوں نے کھانا مختصر پکایا تھا اور دعوت بہت سارے لوگوں کو دے دی. جب لوگ جمع ہوئے تو جب انہیں گمان ہوا کہ یہ کھانا پورا نہیں ہوگا تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے. حضور میں دعوت تو بہت سے لوگوں کو دے دی اور لوگ آ گئے، کھانا اتنا نہیں. فرما چلو کہاں کھانا پک رہا؟ حضور گئے جہاں سالن پک رہا تھا اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا، بس سالن نکلتا رہا اور لوگ کھاتے رہے. پھونکنے سے زیادہ تو یہ مضر ہو سکتا ہے. اگر طبی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں کہ آدمی اس میں تھوک ڈال دے اپنا لعاب دہن، اس میں تو نسبتاً جراثیم زیادہ ہوں گے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور جتنے شریک تھے سب نے پیٹ بھر کے کھایا. اور اس قسم کے معجزات سے ہماری کتابیں بھری ہوئی. خصوصاً امام جلال الدین سیوطی کی 3 جلدیں ہیں بڑی ضخیم خصائص کبریٰ، وہ انہی معجزات سے بھری ہوئی ہے. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی مدارج النبوت جو بڑی 2 ضخیم جلدیں ہیں فارسی میں، جس کا اردو ترجمہ بھی ہو گیا، تمام وہ معجزات سے بھری ہوئی. تو اس طریقے سے مریض پر دم کرنا یہ بھی جائز، اور دعا کے لیے یہ مریض کے لیے یہ بھی اس کے ٹھیک ہونے کا ذریعہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. دعا سے بھی مرض جو ہے وہ جاتا رہتا ہے. اور اب یہ ڈاکٹر تو اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں آج بھی کوئی چلا جائے آغا خان اسپتال اور وہ مریض اب ڈاکٹروں کے نزدیک قابل علاج نہیں رہا. خود ڈاکٹر کہتے ہیں جی اب تو اس کو دعا کی ضرورت ہے. اب ڈاکٹر تجویز پیش کرتا ہے کہ دعا کیجیے اب آپ، اور دعا کے لوگ قائل نہیں. یہ اور عیسائی مشنری جو ہے یہ تو ایسی خطرناک ہے. یہ 7 ڈے جو اسپتال ہے، یہاں کسی کا علاج ہو یا آپریشن ہو تو یہ کیا کرتے ہیں، اپنی تقوی اور پرہیزگاری دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے اچھے لوگ ہیں. کہ مسلمان تو ظاہر ہے کہ یہود اور نصارہ کو اچھا نہیں جانتے. آپریشن کرنے سے پہلے ڈاکٹر اور اس کے تمام مشوروں کا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے. مسلمان متاثر ہو جاتا کہ دیکھو ہیں عیسائی
مگر اللہ سے دعا کر کے اور آپریشن کر رہے ہیں. اس طرح آدمی پے در پہ اگر یہ واقعات ہوتے رہیں تو آدمی پھر دین سے یہ ہاتھ دھو بیٹھتا. یہ ان کے ظاہری معاملات ہیں کہ جو آدمی کو متاثر کرنے کے لیے آپریشن سے پہلے سب کہتے ہیں دعا کرو. ہم کتنے نیک لوگ ہیں، دیکھو ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہمارا ڈاکٹر فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جائے اور چیر پھاڑ شروع کر دیتا. اور یہ دیکھو کیسے متقی پرہیزگار ہیں کہ آپریشن تھیٹر میں لے جانے سے پہلے دعا کر رہے ہیں اور دعا کرنے کے بعد آپریشن کرتے ہیں. تو آج بھی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دعا کیجیے آپ، سمجھے. حالانکہ ڈاکٹروں کے نزدیک دعا کوئی ذریعہ علاج نہیں. ہم نے اپنے لیکچر میں ڈاکٹروں سے سوال کیا، یہ بتائیے، بہت غور سے اس کو سنیے. ایک مریض ہے وہ علاج کر رہا ہے تو آپ کے سر میں درد ہے تو وہ آپ کو اسپرین دیتا ہے. بھائی اسپرین کھانے کے بعد سر کا درد ختم ہو جانا چاہیے، لیکن سارے سائنٹسٹ اس پہ متفق ہیں، آپ تحقیق کر لیں کہ آدمی جس ڈاکٹر سے علاج کرا رہا ہو اس کا یقین بھی ہو کہ اس سے شفا ہوگی. اب یہ یقین ہو، اس کا تعلق تو دوا اور ڈاکٹر سے نہیں. معلوم ہوا کہ چھپے بندے آپ بھی روحانیت کے قائل ہیں، بس بتاتے نہیں آپ کہ بھی ہم روحانیت کے قائل. تو یہ کیوں کہ اس کا یہ عقیدہ بھی یہ ہو کہ اس سے فائدہ ہوگا. اور آج بھی آپ دیکھیں شہر میں بڑے بڑے لوگوں کے پاس بورڈ لگے ہوئے MBBS نہ جانے کیا کیا لکھا ہوا ہے. وہ مکھی مار رہے ہیں بیٹھے ہوئے، کمپاؤنڈر ان کے پڑوس میں بیٹھا ہوا صبح سے شام تک مریضوں کو دیکھتا ہے، وہ علاج کرتا ہے. ڈاکٹروں کی اس ڈاکٹر پر یقین نہیں ہے، کمپاؤنڈر پر یقین ہے. حالانکہ وہ تو ڈاکٹر تو نہیں، لیکن یقین کا بھی اس میں بڑا دخل ہے کہ اس کو یقین ہو کہ مجھے اس سے فائدہ ہوگا یا اس دوا سے فائدہ ہوگا. اور یقین کا تعلق تو ڈاکٹری اصول سے نہیں، یقین کا تعلق تو دین سے. تو آج بھی سارے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر اس پہ متفق ہیں کہ مریض کو مطمئن ہونا چاہیے کہ اس علاج سے مجھے فائدہ ہوگا. تو یقین کی حد تک تو یہ اب بھی اسے مانتے. اور یقین جو ہے یہ ایک دین کا شعبہ، روحانیت ہے یہ تو، اور یہ تو ڈاکٹری شعبے کی بات نہیں. اچھا اب لیجئے ایک نئی بات آپ سے کہتا ہوں اور اس کو آپ اپنے گرہ میں باندھ. آپ جس آدمی سے ملیں کوئی نہ کوئی آدمی ایسے مرض میں ضرور مبتلا ہے جس کا علاج نہیں ہو رہا. ڈاکٹر سے علاج بھی کرواتا، فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کو لاکھوں مریض ایسے ملیں گے کہ بھائی وہ علاج تو ہم کرتے لیکن فائدہ نہیں ہوتا. کیوں فائدہ نہیں؟ کبھی اس کے اسباب پہ غور کیا آپ نے کہ ایسا کیوں ہے؟ اتنے بڑے بڑے اسپتال ہیں کہ آپ ریسیپشن پہ جب جائیں تو جاتے ہی آپ سے 2 لاکھ روپے رکھ لیے جاتے ہیں، تب جا کر آپ کو بستر پہ سلاتے ہیں. اتنے بڑے بڑے اسپتال ہیں تو یہ لوگ علاج کیوں نہیں کرتے؟ کیا وجہ؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھے، بخاری شریف میں کتاب الطب میں یہ حدیث بطور خاص بیان کی گئی کہ جتنی بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا علاج بھی اتارا. ہاں یہ بات ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائے، ورنہ آپ دیکھیں زندہ مثال میں دیتا ہوں آپ کو. چیچک ایک زمانے میں ایسا مرض تھا جس کا کوئی علاج نہیں. اب چیچک قابل علاج ہو گیا، بلکہ ایک ٹیکہ لگتا ہے، وہ لگا لیں تو چیچک نہیں نکلے گی. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پولیو ایسا مرض ہے کہ لگ جائے تو ساری زندگی بچہ محتاج ہو جاتا. تو انہوں نے ایک ٹیکہ ایجاد کر دیا ہے کہ وہ بچے کو لگا دیا جائے تو اسے پولیو نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی کامیابی. تو پہلے تو ٹی بی جو ہے یہ بھی لا علاج تھا، لاکھوں لوگ ٹی بی مبتلا ہو کر کے مر گئے. لیکن اس کے بعد ٹی بی کو قابل علاج بنا لیا یا نہیں؟ اب ٹی بی قابل علاج ہو گیا. کسی کو ٹی بی ہو تو اس کو ہیبت ہو جاتی کہ اب وہ زندہ نہیں رہے گا، لیکن اب اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں. معقول اسپتال میں اگر جائے تو اس کو ٹی بی کا علاج اس کا ہو جائے گا. تو تقریباً علاج نکل گئے. لیکن بعض ایسے بیماریاں ہیں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم علاج کراتے جائیں مگر وہ بیماری نہیں جاتی. لاکھوں روپے لوگوں نے خرچ کر دی. اس کے اسباب دیکھیں کہ یہ ہے کیوں، ایسا کیا ہے. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، آج سے 100 برس پہلے چھپا تھا وہ.
اردو ترجمے کے ساتھ جس کا نام رکھا تھا ضیاء اللباس، جس میں لباس کا بیان۔ پھر یہ کتاب ہم نے دیکھ کر بہار شریعت میں 16ویں حصے میں اس کے حوالے موجود۔ اصل کو ہم نے تلاش کیا اور اصل رسالہ ہمیں مل گیا۔ ملنے کے بعد اس کو طباعت کروایا اور اس کا ترجمہ بھی کروایا۔ پھر اس کے بعد شیخ محقق نے جتنے حوالے دیے ہیں ان حوالوں کی تخریج بھی کی کہ یہ فلاں حدیث کون سی کتاب میں ہے۔ بڑی محنت سے ایک نوجوان نے کام کیا۔ پھر اس کے بعد تخریج شدہ رسالہ جو ہے وہ پھر چھپا الحمدللہ، اور اصلی بھی موجود ہے ہمارے پاس، اس کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جب بہار شریعت لکھ رہے تھے وہ اصلی رسالہ انہیں نہیں ملا، اس کا ترجمہ ملا ضیاء اللباس کے نام سے، وہ بھی 100 برس پہلے چھپا تھا۔ اب وہ بھی رسالہ نہیں ملتا، اس میں یہ حدیث موجود ہے، جس سے انداز لگائیے کہ بعض امراض ایسے ہیں کہ جو آدمی کی جان نہیں چھوڑتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ حدیث شریف یہ بتائی گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بہت غور سے سن کر اس کو اپنی گرہ میں باندھیں اور اس پر عمل کریں۔ فرمایا جو آدمی بیٹھ کر امامہ باندھے اور کھڑے ہو کر پاجامہ پہنے وہ ایسے مرض میں مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ اب عام طور پہ آپ دیکھیے ہم سب جو ہیں، چلیے امامہ تو اب رخصت ہو گیا لیکن پاجامہ تو ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر کے پہنتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو بیٹھ کر پہنتے ہیں۔ تمام کی عادت ہے کھڑے ہو کر پہننے۔ تہبند تو چونکہ کھڑے ہو کر ہی باندھا جاتا ہے، اس کا استثناء۔ اس کی جگہ جو لے لیں ازار، جیسے پتلون ہے، پاجامہ ہے، شلوار ہے، یہ سب اسی کے سب ذیلی چیزیں، تو اس کو بیٹھ کر پہننا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں پہن۔ اور امامہ باندھنے والے حضرات جو ہیں ان کو چاہیے کہ امامہ شریف کھڑے ہو کر کے باندھے، بیٹھ کر نہ باندھے۔ فرمایا کہ جو اس کے برعکس کرے اس کو ایسی بیماری لگے گی جس کی دوا نہیں، جس کا علاج نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر آدمی میں یہ چیزیں ہیں یا نہیں۔ اچھا، امامے کا معاملہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا، اب تو باندھنا ہی لوگوں نے چھوڑ دیا۔ جو کوئی نوجوان باندھتا بھی ہے تو اس کے ماں باپ کہتے ہیں ارے ابھی سے مولوی بن گیا۔ شیطان کا دھوکہ، وہ کہتے ہیں لو بھائی ابھی سے نماز پڑھنے لگ گیا، ابھی سے مولوی بن گیا۔ ارے بھی عمر کیا ہے تیری؟ 20 سال کی عمر ہے، آدمی تو 60-70 سال کا ہو جائے، جب بالکل قبر میں پیر لٹکا دے تب اسے نماز پڑھنی چاہیے یا امامہ باندھنا چاہیے۔ ابھی تو کوئی لڑکی والے آ جائیں گے تو دیکھنے کے لیے تو کہیں گے بھی لڑکا تو امامہ باندھتا ہے، تو کوئی لڑکی پسند نہیں کرے گی امامہ باندھنے والے، تو ابھی سے کیوں باندھنا شروع کر دیا؟ تو گھر میں ایسے گفتگو ہوتی ہے تو جو نوجوان بچوں کے پیچھے اس کے گھر والے، اس کے عزیز، یہ سب لگ جاتے ہیں کہ یہ ابھی نوجوانی کا حال ہے اور ابھی سے تو نے یہ شروع کر دیا۔ اب آپ اور فرمائیے کہ کیا مرنے کی کوئی عمر مقرر ہے کہ اتنی عمر تک آدمی زندہ رہے گا؟ آپ نہیں دیکھتے روزانہ سال بھر کا بچہ مر جاتا ہے، 2 سال کا مر جاتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہی ایسا ہوتا ہے جو مردہ۔ یہ تو شیطان کا دھوکہ ہے۔ آپ کی 60 سال کی عمر ہے تو آپ کو وہ ورغلائے گا میاں ابھی عمر کیا، یہ 100 برس کے بوڑھے نہیں گھومتے، دیکھتے ہو چلتے پھرتے ہوئے، یہ تو ابھی تک زندہ ہے، تو ابھی تو بہت ابھی آپ کی زندگی باقی 50 سال اور آپ کو زندہ رہنا۔ یہ سب شیطان کا دھوکہ ہے، اور صوفیہ ہر بات کو اپنے انداز میں سمجھاتے۔ فرمایا دیکھیے آدمی کی زندگی کتنی ہے، یہ تو آپ نے سنا ہو نا کہ آدمی کی زندگی پانی کا بلبلہ، یہ تو بچپن سے آپ سنتے چلے آئے۔ آدمی کی زندگی کیا ہے؟ میں آپ کو فقہ کی زبان میں سمجھاؤں۔ جب آدمی جیسے جماعت کھڑی ہو تو آپ نے دیکھا کہ اقامت ہوتی، اقامت کی علامت کیا ہے کہ اب آپ جماعت کھڑی ہونے والی، تو یعنی اگر اذان ہو اقامت ہو تو جماعت کے لیے ہوتی، ٹھیک۔ اچھا، ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں اذان ہے اقامت ہے مگر جماعت نہیں۔ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے دہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ بعض علماء نے حصول کے برکت کے لیے کہا کہ اس کے دہنے کان میں 7 مرتبہ اذان کہی جائے، اور بعض فقہاء نے لکھا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اذان کہنے میں دیر مت لگائیے، ورنہ بچہ جو ہے وہ مریض ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اذان کہنے سے بچہ شیطان کے مکر و قید سے محفوظ ہو جاتا ہے۔
تو بچے کے پیدا ہوتی کوشش کریں کہ جلد از جلد اس کے کان میں اذان کہہ دیں۔ اب آپ دیکھیے بچے کے کان میں اذان بھی کہی جا رہی ہے، بائیں کان میں اقامت بھی ہے، لیکن کیا جماعت کھڑی ہوتی ہے؟ نہیں کھڑی ہوتی۔ صوفیہ ایسے یوں سمجھاتے ہیں کہ آدمی کی زندگی ایسی ہے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب کتنا وقت ہے آدمی کی زندگی کا؟ بس یہ ہے وقت آدمی کی زندگی کا، اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی۔ اب اس زندگی کے لیے دنیا بھر کی برائیاں آدمی مول لیتا ہے، حرام کھا رہا ہے، لوگوں کے دل دکھا رہا ہے، چوری، ڈکیتی، قتل و غارت، کون سا گناہ ہے جو دنیا میں نہیں ہو رہا؟ اور اس دور میں تو یہ کس بھیانک طریقے سے ہو رہے ہیں یہ آپ روز خبروں میں سنتے رہتے ہیں۔ تو اتنی ہے آدمی کی زندگی، اب اس کے لیے جو جی چاہے کر لیں کہ اذان ہوئی، اقامت ہوئی اور جماعت کھڑی ہو گئی، کتنی دیر ہے؟ یہ ہے آدمی کی زندگی، جس کو یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ یہ پانی کا بلبلہ ہے۔ غرض یہ کہ جب بچہ پیدا ہو تو کوشش کریں کہ جلد از جلد کسی اچھے نیک آدمی سے اس کے کان میں اذان کہلائی جائے، اذان دلوا دی جائے، تو شیطان کے مکر و قید سے بچہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بیمار پر آیات مقدسہ پڑھ کر دم کی جائیں تو یہ بھی ذریعہ علاج ہے۔ اسی طریقے سے میں نے بتایا کہ جو آخری صورتیں ہیں، کسی پر جادو ہو جائے اس کو اپنے اوپر دم کریں یا دم کر کے اس کو پانی پلائیں۔ لوگوں نے اس کو بھی شرک بنا دیا ہے۔ ہوا کیا اصل میں؟ کہیں جاتے نا کبھی بزرگوں سے پھونک ڈلوا لیں، ذرا پھونک دیجئے اس پر۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا فرمایا کہ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس میں پھونکتے، جب پھونکتے تو اس میں جان آ جاتی اور اوپر چھوڑ دیتے وہ اڑنے لگ جاتا۔ تو جو لوگ منع کرتے ہیں بزرگوں کی پھونک کا، بات تو بری ہے، اصل میں ان کی نکل گئی پھونک۔ اب یہ کہتے ہیں کہ کسی کی پھونک میں تاثیر ہی نہیں، یہ تو اپنی خیر منا ہے۔ تو قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنے میں بھی شفا ہے اور دعا کرنے میں بھی شفا ہے۔ اور دعا کرنے میں ایک بات اور ہے، مسلم شریف میں ایک جگہ یہ حدیث ہے کہ ایک صاحب بیمار تھے، حضور ان کی مزاج پرسی کے لیے گئے تو ان کی طبیعت کچھ ضرورت سے زیادہ حضور علیہ السلام نے علیل پائی، تو حضور علیہ السلام کی نظر سے تو کوئی چیز اوجھل نہیں۔ آپ نے ان سے دریافت کیا کوئی دعا کی تھی تو نے کچھ ایسی ویسی دعا تو نہیں کر لی؟ وہ صحابی بھی سمجھ گئے، انہوں نے کہا حضور میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جو مجھے تکلیف ہوگی وہ مجھے دنیا ہی میں دے دے۔ تو فرمایا کیا تم وہ تکلیف برداشت کر سکتے ہو جو آخرت میں ہوگی؟ حضور نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا پڑھو۔ پھر حضور نے دعا پڑھو اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ راوی کہتے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تو وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ اچھا یہ مت سمجھیے کہ میں بھول گیا، حضور نے پڑھایا، پڑھو اللہم آتنا فی الدنیا۔ آپ کہیں گے آیت تو یہ ربنا آتنا، یہ ربنا آتنا قرآن کی آیت ہے اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے بیان کی۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ جب بھی دعا کرو تو اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہ۔ اب بتائیے آخرت کا کوئی عذاب اگر آدمی پر دنیا میں آ جائے وہ برداشت کر سکتا ہے اس کو؟ ان تنبیہ فرمائی، فرمایا کیا اس کو تم برداشت کر لو؟ فرمایا یہ دعا پڑھو۔ جب انہوں نے یہ دعا پڑھی وہ بالکل ٹھیک ہو گئے۔ دعا بھی ذریعہ علاج ہے کہ دعا پڑھ کر کے مریض پر دم کیا جائے۔ اور وہ حدیث ذہن میں رکھی شیخ محمد شاہ عبدالرحمن محدث دہلوی کی کتاب اللباس، ضیاء اللباس، جس حدیث سے انہوں نے یہ حدیث لی صدر الشریعہ نے کہ اگر بیٹھ کر امامہ باندھے، کھڑے ہو کر پاجامہ یا ازار پہنے، وہ ایسی بیماری مبتلا ہوگا جس کی دوا نہیں۔ تو آج ہر آدمی ایک نہ ایک ایسی بیماری مبتلا ہے جس سے اس کا علاج ہو نہیں رہا۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ان سے آپ اگر پرہیز کریں اور وہ چیزیں اپنائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی تو بے شمار بیماریوں سے، مصیبتوں سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں۔ جیسے ہم نے
ایک حدیث یہ بیان کی کھانا کھانے سے پہلے کچھ نمک چکھ لیا جائے اور کھانا کھانے کے بعد کچھ نمک، تو اس میں 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ اب اس میں کوئی اتنی دشواری نہیں ہے کہ آدمی کھانا کھانے سے پہلے تھوڑا نمک چکھ لے یا بعد میں نمک کھا لے تھوڑا سا۔ اور یہ بھی ہم نے بتایا بعض لوگ اس کو دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں بلڈ پریشر کا جو مریض ہے اس کو تو نمک نقصان کرتا ہے۔ بھائی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ کہ آدھا کلو نمک کھائی، ذرا سا چکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذرا سا نمک چکھ لیں آپ تو اس سے کوئی بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا۔ تو ان چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو بے شمار بیماریوں سے آپ نجات حاصل کر لیں گے آپ۔ اور پھر ہم نے یہ بھی بتایا اس دعا کا جو ہم نے گزشتہ بتا کے آپ کو سب کو دی، اس دعا کا ہرگز مفہوم یہ نہیں آپ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر بد پرہیزی کرنے لگ جائیں، یہ بھی صحیح نہیں کہ میں نے دعا تو پڑھ لی ہے اب یہ بیماری تو مجھے آئے گی نہیں لہذا خوب بد پرہیزی کرو۔ تو میں نے یہ بتایا علامہ آلوسی کے حوالے سے کہ حضور فرماتے ہیں کہ پرہیز تمام دواؤں کا سردار ہے، پرہیز بہت ضروری۔ یہ نہیں کہ آپ نے اگر دعا پڑھ لی تو آپ بد پرہیزی شروع کریں۔ تو کھانا بھی اگر آپ کھائیں تو سن چکے آپ کلو وشربو، کھاؤ پیو ولا تسرف، پر حد سے مت بڑھو، ایک لمٹ میں کھاؤ۔ اور زیادہ کھانا جو ہے یہ بھی بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا۔ تو آپ ساری چیزوں کو اس طریقے سے یاد رکھیں ترتیب وار۔ اور پرہیز کا بھی ایک شعبہ ہے ہمارے دین میں کہ پرہیز کیا جائے اور اس کو وسیع تر مفاد میں لیا جائے، گناہوں سے بھی پرہیز کریں، کھانے پینے سے بھی پرہیز کریں تو بے شمار بیماریوں سے آپ بچ جائیں گے۔ پھر ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق وہ حدیث بیان کی کہ وہ انہیں آشوب چشم تھا، وہ کھجور کھا رہے تھے، انہوں نے منع فرما دیا کہ نہیں تمہیں آشوب چشم ہے، کھجور گرم ہوتی اسے مت کھاؤ۔ حضرت علی نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ تو پرہیز کا بھی تصور ہے ہمارے دین میں، یہ نہیں کہ اس کو فراموش کر دیں آپ، ایسا ہرگز نہیں۔ یہ چلیے اب ایک بیماریوں کا میں مؤثر آپ کو علاج بتاتا ہوں۔ اس دور میں سب سے مہنگا علاج کیا ہے؟ دانتوں کا۔ ساری دنیا میں آپ چلے جائیں، امریکہ میں صحت کا انشورنس الگ ہوتا، دانت کا الگ ہوتا۔ آپ صحت کے انشورنس میں اگر $200 دے رہے ہیں تو دانت کے انشورنس میں آپ کو $500 دینا پڑیں گے۔ اتنا مہنگا علاج ہے۔ ایک دو صاحب مجھے جاننے والے ملے جہاز میں، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے دانت بنوانے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی یہ 2-3 لاکھ روپے آپ خرچ کر رہے ہیں آنے جانے کا، دانت بنوانے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب یہاں اتنے پیسے لگتے ہیں کہ اتنے میں دانت بھی بن جائیں گے اور پاکستان کا چکر بھی لگ جائے گا۔ تو اتنا مہنگا علاج ہے اور یہ بہت ساری قدرت کی ایسی مہربانی ہم پر ہیں جس کو ہم سوچ نہیں سکتے، جو آپ کے بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دی۔ ساؤتھ افریقہ کا ایک شہر ہے کیپ ٹاؤن، بہت مشہور، بڑا خوبصورت شہر ہے، یہ سب پہاڑوں پہ بندھا ہوا، پورے پہاڑوں پہ بنگلے، سارے روڈ پہاڑوں سے جا رہے ہیں۔ اسٹیڈیم ہے تو وہ بھی جناب پہاڑوں کو ہموار کر کے بنوایا گیا۔ اب غور کیجئے، اب آپ کے کیپ ٹاؤن میں پانی میں کیلشیم نہیں، جس کو ایسے پی کر آدھا گلاس پھینک دیتے ہیں، قدر نہیں کرتے، اس پانی میں کیلشیم نہیں۔ جب اس کو ٹیسٹ کروائیں اس کا کیا فائدہ ہے کہ اس میں کیلشیم نہیں ہونے کی وجہ سے دانت گر جاتے ہیں۔ 22-24 برس کی جو جوان عورت ہو، شادی کر کے لائیں تو لگے گا پوپلی، دانت ہی نہیں اس کے منہ میں، ایسا لگے گا 80 برس کی بڑھیا لے آئے آپ۔ تو اب یہ کیلشیم ہمارے یہاں پانی میں ہے جس کی وجہ سے دانت مضبوط رہتے ہیں، وہاں کیلشیم ہی نہیں پانی۔ تو 20-25 برس کے لوگوں کے دانت جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے، ہماری پانی میں کیلشیم ہے جس سے ہمارے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اچھا میرے بھی دانت اصل میں گر گئے تو میں نے ساؤتھ افریقہ کا دورہ کیا تھا 82 میں، تو یہ معلوم ہوا کہ ساؤتھ افریقہ کے جو ڈینٹسٹ ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ماہر، چائنا کو بھی پیچھے کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں جب 20 برس میں دانت گر جائیں تو ظاہر ہے کہ دانتوں کا مرض زیادہ ہے، اس لیے ویسے ہوشیار ڈاکٹر وہاں پیدا ہو
تو ایک ہمارے میمن بھائی تھے، مجھ سے ملے، کہنے لگے یہاں کے ڈاکٹر بڑے مشہور ہیں، تو آپ کے میں دانت لگوا دیتا ہوں۔ گیا میں اس کے پاس بیٹھا، اس نے دانت دیکھے تو اپنے آلے سے یہ بجایا ایسے، تو کہنے لگے اوہ یہ تو آپ کے دانتوں سے میوزک کی آواز آ رہی، اتنے مضبوط دانت ہیں آپ کے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں ایک دعا پڑھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ دانت مضبوط۔ فوراً اس نے کیا کیا، پیڈ لیا اور قلم لیا، کہا مجھے بھی بتائیے وہ دعا کیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے لکھا ہے، طریقہ یہ آپ یاد رکھیں اور لکھ لیں جن کے پاس قلم، ورنہ بعد میں آدمی بھول جاتا۔ فرمایا نماز وتر میں پہلی رکعت میں آپ یہ سورت پڑھیں اذا جاء، اور دوسری رکعت میں تبت یدا، اور تیسری میں قل هو اللہ احد دعائے قنوت سے پہلے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آدمی کے دانت اتنے مضبوط ہو جائیں گے کہ 100 برس کی عمر میں گنا کھائے گا۔ کتنا 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 مختصر وظیفہ ہے کہ تمام دانت کے امراض سے آپ بچ جائیں۔ اور فرمایا کہ 100 برس کی عمر میں آدمی گنا کھائے گا، اس کے دانت اتنے مضبوط ہو جائیں گے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کی اداؤں میں کتنی برکتیں، اور یہ بزرگوں کے ارشادات کی روشنی میں دیکھیں آپ تو برکتیں۔ بزرگان دین جو ہیں وہ کش کے ذریعے سے ان چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، ہم وہی بتائیں گے جو کتابوں میں۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو یوں لکھا، پہلی رکعت میں اذا جاء، دوسری میں تبت یدا، تیسری میں قل هو اللہ احد۔ یہ عادی بن جائیے جب آپ وتر کی نماز پڑھیں تو دانت کے تکلیف سے آپ بچ جائیں گے۔ اچھا اس نے فوراً لکھا، اور لکھنے کے بعد کہنے لگا مولانا یہ میں کسی اور کو بھی بتا سکتا ہوں؟ میں نے کہا بالکل بتائیے، لیکن اس نے دیانت داری سے کہا میں کسی اور کو نہیں بتاؤں گا، اگر یہ ساری چیزیں میں لوگوں کو بتاؤں تو میں کھاؤں گا کیا؟ میرا تو ذریعہ علاج یہی، ذریعہ معاش یہی، تو میں نے اگر لوگوں کو بتا دیا تو میں روٹی کہاں سے کھاؤں گا؟ ارے میں نے کہا بھائی آپ کراچی آئیے، ایک ہی جگہ ایک ہی لائن میں 3-3 ہزار دکانیں کپڑے، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے؟ تو دین کو چھپانا اگر جائز ہوتا تو آپ ایسا کرتے، دین کو چھپایا نہیں جائے، لوگوں کو منفعت اور لوگوں کو جو بھلائی کی بات ہے وہ پہنچائی جائے۔ خیر اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایسی مذاق میں کہہ دیا آپ کو، لیکن میں یہاں محفوظ رکھوں گا، جو زیادہ مریض ہوگا اس کو بتاؤں گا میں کہ وہ یہ کرے۔ تو ایسے بھی بخیل لوگ ہیں، بغیر کسی کو میں نے بتایا تو کوئی مریض ہی نہیں آئے گا تو میں کھانا کہاں سے کھاؤں گا؟ کھانا کوئی مریض کھلاتا، یہ تو روزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا۔ ہاں یہ نہیں سمجھیں آپ کہ آپ کا مطب کھلا رہے گا تب آپ کو روزی ملے گی، یہ نہیں، روزی تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور جو آپ کی قسمت میں لکھ دی گئی وہ آپ کو ہر حالت میں ملنی۔ ہاں اور اس پر داتا گنجبخش علی حجویری نے بڑے عمدہ حکایتیں نقل کی اپنی کتاب کشف المحجوب۔ کبھی موقع ملے تو زندگی میں ایک مرتبہ کشف المحجوب کا مطالعہ ضرور فرمائیے، بے شمار چیزیں اس میں حضرت داتا گنجبخش علی حجویری نے نقل فرمائی جو ہماری رات دن کی زندگی کے لیے بے شمار اس میں عزیزان گرامی فوائد۔ اچھا اب ایک تو ہو گئی بیماری اور اس کا علاج، اور ایک ہے کہ بیمار آدمی کے پاس اگر آپ جائیں تو یہ بھی ثواب کا کام ہے کہ بھئی ہمارا پڑوسی بیمار ہے چلو جا کے مزاج پرسی کر لیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ورنہ یہ چیزیں آج کل ختم ہوتی جا رہی ہیں، کوئی بیمار ہے تو رہے بھائی بیمار ہے، اپنے پاس ٹائم کہاں ہے کراچی میں، سر کھجانے کا ٹائم نہیں تو مریض کو دیکھنے کا کیا ٹائم ہوگا۔ امام جلال الدین سیوطی نے بڑی پیاری حدیث نقل کی، فرمایا ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا آج کس نے روزہ رکھا؟ سب خاموش رہے، صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا، حضور میرا روزہ۔ فرمایا ماشاء اللہ۔ فرمایا یہ بتاؤ تم میں سے آج کسی نے بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سب خاموش رہے۔ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا، حضور میں نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کیا آج کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا حضور ہاں آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی، میں جب گھر سے نماز کے لیے نکلا تو مجھے پتا چلا کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیمار ہیں تو میں ان کی مزاج پرسی کو چلا گیا۔ اور ایک روایت میں اتنا زائد ہے کہ آج کسی نے نماز جنازہ میں شرکت کی تو سب خاموش رہے، حضور صدیق اکبر نے کہا حضور میں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔
حضور نے فرمایا یہ 4 باتیں ایک دن میں جس میں جمع ہو جائے وہ جنتی، میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اب لیجیے جنتی ہونے کے میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں، اگر آپ یاد رکھیں۔ جیسے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ کو آج پتہ لگ گیا فلاں صاحب کا انتقال ہوا ہے، فلاں جگہ کی نماز جنازہ جو ہے ظہر کی نماز کے بعد، تو آپ کو ٹائم مل گیا۔ اب آپ ایسا کریں کہ جس دن جنازہ پڑھنے جائیں اس دن روزہ رکھ لیں، روزہ رکھنے کے بعد کہیں بھی کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، اور کوئی عزیز اگر آپ کا بیمار ہے تو اس کی جا کر کے مزاج پرسی بھی کر لیں۔ یہ 4 باتیں آپ میں ایک دن میں جمع ہو گئیں، تو فرمایا کہ ایک دن میں یہ 4 باتیں جس میں جمع ہو جائیں وہ جنتی ہے۔ جنت کا حاصل کرنا میں نے آسان طریقہ آپ کو بتا دیا۔ ہاں یہ خیال رہے کہ جس بیمار کے پاس آپ مزاج پرسی کے لیے جائیں، کوئی دعا کریں، اس پہ دم کریں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں اس کا دل بہلانے کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ بہت لمبا کوئی اب 4-5 گھنٹے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں بیمار تھا، جوڑیا بازار میں رہتا تھا، ایک صاحب مزاج پرسی کے لیے آئے، میں سخت بیمار تھا، وہ 4.5 گھنٹے میرے پاس بیٹھ کر کے گئے، پورا 4.5 گھنٹے۔ اب بتائیے 4.5 گھنٹے بیٹھ کر مسلسل بول رہے تھے، تو اب مجھے کیا راحت ملی ہوگی اس میں یا میری بیماری بڑھ گئی؟ مولانا روم نے بڑے ترکیب سے سمجھایا، وہ سنیے آپ، ایک لطیفہ بھی علمی اور بات انہوں نے بڑی کام کی فرما ایک تھا بالکل بہرا، سنتا ہی نہیں تھا، اس کی پڑوس میں کوئی بیمار پڑ گیا، اس نے پلان کیا کہ بھائی میں جاؤں گا اس سے مزاج پرسی کروں گا، لیکن اب وہ جو کہے گا مجھے تو سنائی دے گا نہیں، میں کیا کہوں گا؟ اس نے از خود منصوبہ بنایا کہ میں جاؤں گا اور جانے کے بعد اس کہوں گا السلام علیکم، وہ یقیناً جواب میں کہے گا وعلیکم السلام، یہ خود ہی پلان کر لیا اس نے۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا کیا کھا رہے ہو آج کل، تو وہ کسی نرم غذا کا نام بتائے کہ بھائی کھچڑی کھا رہا ہوں یا دلیا کھا رہا ہوں، میں کہوں گا بھائی ماشاءاللہ بڑی اچھی غذا ہے، یہ آپ کھاتے رہی۔ پھر میں اس سے پوچھوں گا آپ کس کا علاج کرا رہے ہیں، یقیناً وہ کسی معروف طبیب کا نام بچائے گا اپنے شہر، تو میں کہوں گا یہ طبیب بڑا اچھا، اس کا آپ علاج کرائی۔ یہ ایک پروگرام از خود بنا کر پہنچ گئے مریض کے یہاں، دروازہ کھٹکھٹایا، بلا لیا، یہ گئے۔ انہوں نے پلان یہ بنایا تھا، میں پوچھوں گا کہ یہ کیسی طبیعت ہے آپ کی، تو کتنا بیمار ہو، لوگ کہیں گے اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے بہتر ہو رہی ہے طبیعت۔ وہ بیچارہ اتنا مریض تھا کہ جب گئے کہنے کیسی طبیعت ہے آج کل آپ کی، کہنے لگے مرا جا رہا ہوں، کہنے اللہ کا شکر۔ پھر اس کے بعد غصے میں تو آ گیا مریض، کہا کھا کیا رہے ہیں آج کل آپ، یہ تو پہلے ہی گرم ہو گیا، کہنے لگے زہر کھا رہا ہوں، کہنے لگے یہ بڑی اچھی غذا، اسی کو آپ جاری رکھیے گا۔ اچھا کہنے علاج کس کا کروا رہے ہیں آپ، کہنے لگے علاج تو آن کر میرا ملک الموت کرے گا، کہنے لگے یہ بڑا اچھا طبیب ہے، اس کا علاج جاری رکھیے آپ۔ اور خوش ہو کر کے چلے آئے کہ میں نے ماشاءاللہ مزاج پرسی کر لی باوجود بہرا ہونے کے، تو ایسی معذوری ہوتی ہے، اور وہ گھر پہ خوش ہو گئے کہ میں نے اس کی مزاج پرسی کر لی۔ اب بتا اس مزاج پرسی سے اس بیچارے کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ آپ کسی مریض کے پار 4 گھنٹے 5 گھنٹے بیٹھ جائیں تو اس کو کیا ہوگا، کوئی فائدہ ہوگا یا اس کو نقصان ہوگا؟ تو یوں سمجھایا مولانا روم نے ایک بہرے کا قصہ۔ اب جو آدمی بالکل بہرا ہو اس کے ساتھ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ ہمارے قریبی رشتہ دار تھے، وہ بالکل بہرے تھے اور تھے شاعر، تو ایک مشاعرے میں انہوں نے یہ مصرع پڑھا جو مجھے یاد ہے، اور بڑے اچھا حکمت کا اپنے طور پہ انہوں نے پڑھا شعر، کہنے ہوں بہرا تو کیا ہے سب سے بہتر ہوں، کسی کی سنتا نہیں اپنی سنائے جاتا ہوں میں۔ تو بہت سے بہرے آدمی ایسے ہیں کہ جن کو بڑی گویا تمانیت بھی کہ کسی کی سنتا نہیں اپنی سنائے جاتا ہوں میں۔ اب آئیے جناب آنکھوں کی طرف۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہتے ہیں آنکھ گئی تو جہان گیا، دانت گئے تو مزہ گیا۔ اس کا علاج دیکھیے کتنا آسان ہے، اور اس حدیث شریف کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب موضوعات کبیر میں نقل کیا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے منیر العین ایک پورا رسالہ بھی لکھا، اور وہ یہ ہے کہ نہایت سکون اطمینان سے، اور وہ یہ ہے جناب جو ملا علی قاری نے لکھا،
یہ میں بتاؤں گا کہ موضوعات کبیر کی روایت آپ کہیں تو پہلے ہی آپ نے کہہ دیا موضوعات کبیر، تو اس کی روایت معتبر کیسے ہوگی؟ موضوع یہ ہے وضع، وضع کا مطلب کوئی چیز گھڑنا۔ تو ملا علی قاری نے اپنے دور میں جو حدیثیں گشت کر رہی تھیں اور وہ حدیث نہیں تھی، لوگوں نے گھڑ لی تھیں، جیسے شیعہ حضرات بے شمار حدیثوں کو گھڑ چکے ہیں وہ، تو ملا علی قاری نے اپنے دور میں تمام حدیثوں کا موازنہ کرنے کے بعد ایک بڑی ضخیم کتاب اس پہ لکھ دی کہ یہ کون سی حدیث ہے اور کون سی حدیث نہیں ہے۔ اس میں وہ اس حدیث پر پہنچے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان کہی، حضور علیہ السلام جلوہ گر، جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صدیق اکبر نے ایسے اپنے انگوٹھے چومے اور آنکھ سے لگایا اور یہ دعا کی اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ایسا کرے جیسا ابو بکر صدیق نے کیا تو کل قیامت میں اس کا شفیع ہوں گا۔ یہ تو شفاعت۔ اور ہمارے فقہا نے بھی اپنی اپنی فقہ کی کتابوں میں لکھا، جو حضور علیہ السلام کے نام کو بوسہ دے کر آنکھوں پہ لگا، یہ ایسا آدمی کبھی اندھا نہیں ہوگا، اور اس میں آنکھوں کی بیماری کا بھی علاج ہے کہ اس کی بینائی جو ہے وہ کمزور نہیں ہوگی۔ عادی بنا لے، جب بھی اذان اقامت ہو تو اس کو چوما جائے۔ لوگوں نے اس کو بھی بدعت کہنا شروع کر دیا، بلکہ یہاں تک کہ شرک کہنا شروع کر دیا۔ مشکل تو یہ ہے کہ ہمارا جو مخالف ہے اس بندے خدا نے خود اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ پاکستان کے سارے علماء دیوبند جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد انہوں نے مفتی محمد شفیع کے لڑکا جو ہے مفتی رفیع عثمانی، اس کو تو انہوں نے لقب دیا مفتی اعظم پاکستان۔ ان کے چھوٹے بھائی ہیں تقی عثمانی، تقی عثمانی کو انہوں نے لقب دیا شیخ الاسلام، کہ پورے پاکستان کے علماء کے یہ شیخ الاسلام ہیں۔ تو وہ شیخ الاسلام جنہیں علماء دیوبند کہتے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام رکھا بدعت ایک سنگین جرم، یہ کتاب کا نام رکھا، اور اس میں انہوں نے اس مسئلے کو لکھا جو انگوٹھے چومنے کا مسئلہ، کہیں نہیں ملے تو آپ میرے پاس آ جائیں، میں آپ کو دکھا دوں۔ انہوں نے اس مسئلے میں یہ لکھا کہ کوئی آدمی اگر حضور کے نام پر پیار اور محبت سے انگوٹھے چوم کر آنکھ پہ لگا لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا بھائی یہ بتائیے کہ کوئی آدمی محبت میں حضور کا نام سن کر اگر انگوٹھے آنکھوں پہ لگائے اور چومے تو آپ نے لکھ دیا یہ جائز ہے۔ محبت سے تو ہم کیا بغض اور حسد میں چومتے ہیں؟ بھائی ہم سے تو انٹرویو کر لیا ہوتا کہ آپ کیوں چومتے ہیں، یہ کیا ہم حسد اور بغض میں چومتے ہیں، حضور کی دشمنی میں چومتے ہیں معاذ اللہ؟ تو آپ کا شیخ الاسلام تو کہتا ہے کہ جائز ہے انگوٹھے چومنا۔ اور پھر اس کے حدیث کے سیاق و سباق پر گفتگو منیر العین میں اعلیٰ حضرت فاضل بری سے ملے گی کہ یہ حدیث اگر ضعیف ہے تو ضعیف حدیث کہاں معتبر ہے، علماء کا عمل اس کو اور قوی کرے گا۔ سارے نشیب و فراز پر جو گفتگو منیر العین میں اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے حدیث کی سند اور حدیث کے معاملات پر، وہ شاید آپ کو دنیا کسی ایک کتاب میں نہیں ملیں گے جس کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مختصر رسالے میں جمع کر دیا۔ تو اس میں آنکھوں کا علاج ہے، اور پھر حضور علیہ السلام کی شفاعت کا دعویٰ بھی۔ ٹھیک ہے، اس کو موضوعات کبیر میں نقل کیا ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ اس کو لکھا اس کو وہاں دیکھیے تو مزہ آئے گا۔ آپ نے کہہ دیا تو موضوعات کبیر کی روایت، یہ کتابی جھوٹی حدیثوں پر لکھی گئی۔ ملا علی قاری کہتے ہیں کہ جب ایسا کرنا صدیق اکبر سے ثابت ہے اور حضور نے توثیق فرما دی، اب کسی اور حوالے کی کیا ضرورت؟ ملا علی قاری اتنے بڑے محدث ہیں کہ وہ اگر لکھ دیں تو انہی کا حوالہ بہت کافی، جیسے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی حدیث میں نے ابھی بیان کی کتاب اللباس والی، شیخ محقق کا حوالہ بذات خود ایک بہت بڑا حوالہ، پورے ہندوستان میں علم حدیث کے لانے والے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی، اور یہ ابھی 2-4 سال پرانے نہیں، ان کا وصال ہوا ہے 1052 ہجری میں، بہت پرانے بزرگ۔ ہندوستان میں اس سے پہلے علم حدیث نہیں تھا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بعد سے پھر سند حدیث جو ہے وہ شروع ہوئی، اور یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے بھی پرانے بزرگ ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے بھی پرانے بزرگ ہیں۔ شاہ ولی اللہ جو ہے ان کا 11ویں صدی کا دور گزرا، اور یہ 10ویں ہجری 52 میں ان کا وصال ہو گیا۔ تو ملا علی قاری کا حوالہ بذات خود ایک بہت بھاری بھرکم حوالہ، اگر آپ
علماء کی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں اور پڑھیں تو ملا علی قاری ایک بہت بڑے عالم دین گزرے جو اپنے زمانے کے مجدد تھے، محقق تھے۔ تو یہ آنکھوں کا علاج کا بھی اس میں ذریعہ۔ یہ ساری باتیں آپ ذہن میں رکھیے تو بے شمار بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ دعا فرمائیں اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ سب میں نے حدیث کے حوالوں سے بیان کی ہیں باتیں۔ ایک بات رہ گئی، اس کو اس وقت کہہ دینا بھی کوئی فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا لوگوں کو جزام ہو جاتا، جس کا ذکر ہم نے گزشتہ محفل میں کیا تھا کہ حضور نے فرمایا جزامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتا۔ یہ جزام کیسے ہوتا آدمی کو؟ جو سفید داغ ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے کہ دھوپ کا پانی استعمال کرے۔ جو پانی دھوپ میں گرم ہو، اگر اس پانی سے وضو کیا جائے، غسل کیا جائے تو اس سے یہ کوڑ پیدا ہوتا۔ تو دھوپ کے گرم پانی کو استعمال نہیں کریں، نہ وضو کے لیے، نہ غسل کے لیے، نہ پینے کے لیے۔ اس کو کسی اگر غسل کرنا ہو کسی بالٹی میں نکال لیں، اس کو ٹھنڈا ہونے دیں، پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کو استعمال کریں۔ پینے کے لیے بھی نہیں، وضو کے لیے بھی نہیں، ورنہ اس سے برس کے داغ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اور بھی اس کے اسباب ہوں، مگر ہمارے یہاں حدیث میں اور فقہ کی کتاب میں ایک سبب اس کا یہ ہے کہ دھوپ کے گرم پانی سے وضو اور غسل نہیں کیا جائے۔ اس سے پرہیز رکھیے، آپ بے شمار بیماری سے انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ مولا کریم تمام ہمارے مریضوں کو صحت و عافیت عطا فرما، جتنے بیمار ہیں مولا سب کو شفا کاملہ اللہ عطا فرما۔ جو بیان کیا گیا مولا اسے اپنے دربار میں قبول فرما، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام صاحب کو دعا فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ الہم جتنے مومن بیمار تمام کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً بالخصوص حضور قبلہ شاہ صاحب کو صحت یابی عطا فرما، جملہ امراض سے سبک دوشی عطا فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، کہ شائق و تعدیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرما۔ ان کے صدقے سے ہم حاضرین کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما، کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تمام کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عشق و محبت عطا فرما، اسی پر ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، بروز محشر اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔